فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور۔ اور اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے رسول اور آدمیوں میں سے، بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے، جانتا ہے جن کے آگے اور جن کے پیچھے، اور سب کاموں کی رجوع اللہ ہی کی طرف ہے۔ اس آیت کریمہ سے پہلے آپ نے سنا تھا کہ عرب کے کفار و مشرکین یہ بات کہتے تھے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جگہ اگر کوئی فرشتہ آتا اور بتاتا کہ آپ ایک اللہ کی طرف آؤ تو ہم باتوں کو مان لیں، لیکن آپ ہماری طرح کھاتے ہیں، ہماری طرح پیتے ہیں، ہماری طرح چلتے ہیں، ہماری طرح سوتے ہیں، ہماری طرح شادی بیاہ کیے بچے ہیں، ہم آپ کو کس بنیاد پر اللہ کا نبی مان لیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی، کہا یہ تو رب کی مرضی ہے، وہ چاہے فرشتوں میں رسول بنا دے چاہے انسانوں میں بنا دے۔ فرشتوں میں آپ دیکھیں حضرت جبریل ہیں، حضرت میکائیل، سب رسول ہیں، اور انسانوں میں آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یہ سارے انبیاء کرام ہیں انسان لیکن ہیں اللہ کے نبی، اللہ کے رسول۔ اس لیے کہ کوئی بھی انسان، ہر نبی انسان ہوتا ہے لیکن کوئی انسان نبی کی طرح نہیں، کوئی انسان نبی کی طرح نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جسے چاہیں بھیجیں، ہماری مرضی۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر ایک انسان کی ہدایت کے لیے فرشتہ اللہ بھیجتا تو وہ باتوں کو قبول نہ کرتا۔ انسان جو جس زبان کا ہوتا اسی زبان میں اگر اس کو تبلیغ کی جائے تو جلدی بات سمجھ میں آتی۔ اگر فرشتہ آتا یا کوئی دوسری مخلوق آتی تو انسان جلدی سدھرتا نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہاں گیا، انسان جہاں کہیں جا کر تبلیغ کرتا ہے ان کی زبان سیکھے اور ان کی زبان میں تبلیغ کرے تو زیادہ اثر ہوتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں یہ میرے اوپر بھی میں کر نہیں سکتا ہوں کہ میں یہاں گجرات میں 14 سال سے رہ رہا ہوں لیکن گجراتی بول نہیں سکتا ہوں، بس سمجھتا ہوں، سب ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کی زبان میں آپ کو سمجھاؤں نا تو بہت مرتبہ ہوگا آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے۔ کبھی میں اردو ہارڈ بول دیا تو آپ کے سر کے اوپر سے چلے گی، یار یہ مولانا ہوں کیسے یار، سمجھے نا آپ کے دماغ میں، لیکن آپ کے اوپر سے چلے گی یہ بات۔ میری یہ ذمہ داری ہے، میں نہیں کر پایا کہ آپ کی زبان کو سیکھ کر آپ کی زبان میں تبلیغ کرنا، یہ بہت زیادہ آسان تھا، بہتر۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بھی صحابی کو کہیں بھیجا کرتے، کہیں بھی بھیجتے تو سب سے پہلے یہ سمجھاتے، جانے کے بعد وہاں کی زبان سیکھنا، پھر انہی کی زبان میں تبلیغ کرنا، یہ زیادہ اثر ہو۔ تو انسان یہاں تک کہ آپ دیکھیں جو جس ڈپارٹ کا ہوتا ہے اس ڈپارٹ کا انسان اگر اسے سمجھائے تو جلدی سمجھ میں آتی۔ اگر بزنس مین ہے، بزنس مین یہ جو جس بزنس کا ہے اسی اعتبار سے اگر اسے سمجھائے تو اسے جلدی سمجھ میں آئی۔ جیسے آپ دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ایک بزنس مین تھے، حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی بزنس مین۔ تو حضرت عثمان غنی حضور کے کہنے پر ایمان نہیں لائے بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی دعوت و تبلیغ پر حضرت عثمان غنی ایمان لائے۔ آج بھی انسان جس ڈپارٹ سے تعلق رکھتا ہے، جس کی فیلڈ ہے، فیلڈ ورک ہے، اس فیلڈ ورک میں اگر وہ تبلیغ کرے زیادہ اثر ہوگا۔ باہر کا آدمی آ جائے گا، آدمی سوچتا ہے، لیکن اسی فیلڈ کا ہے تو جلدی سوچتا ہے۔ لہذا جس بھی ڈپارٹ میں آپ ہیں وہاں جا کر تبلیغ کریں، لوگوں کو سمجھائیں، ایک اللہ کی طرف بلائیں، اسے گناہوں سے روک کر نیکیوں کی طرف لائیں۔ تو ایک بات تو اللہ نے یہ فرمایا ہم جسے چاہیں، چاہے انسانوں میں ہم نے نبی اور رسول سب بنائے۔ پھر دوسری اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بات کہ ہم جانتے جو تمہارے آگے ہے اور جو تمہارے پیچھے،
یعنی دنیا میں تم کس حال میں اسے بھی جانتے ہیں، اور آخرت میں تمہارا کیا حال ہوگا اسے بھی جانتے ہیں۔ ارے جب غوث اعظم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جس طرح ایک انسان اپنے ہتھیلی میں رائی کا دانہ دیکھے، غوث اعظم فرماتے اسی طرح میں پوری دنیا دیکھتا ہوں، سمجھے نا؟ تو جب غوث اعظم دیکھ سکتے ہیں تو کیا میرے آقا نہیں دیکھ سکتے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو فرماتے ہیں جس طرح کوئی انسان اپنی ہتھیلی دیکھے اس طرح میں پوری کائنات کو دیکھتا ہوں، سمجھے نا؟ اور آقا علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد بھی فرمایا تھا، فرمایا یہ تھا کہ لوگوں تم یہ نہ سوچنا کہ میرا چہرہ قبلے کی طرف، نماز میں کیا ہوتا ہے امام قبلے کی طرف چہرہ ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے یہ نہ سمجھنا کہ میرا چہرہ قبلے کی طرف ہے، بلکہ میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں، جس طرح آگے اسی طرح پیچھے، یہاں تک کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے دل کے اندر جو خطرات آتے ہیں وسوسات آتے ہیں، آقا فرماتے ان ساری چیزوں کو میں دیکھتا ہوں، ساری چیزوں کو۔ دل کے اندر خطرہ آیا یہ کھانا ہے، کیا معلوم آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے مجھے کیا پتہ، آپ کے دل میں کیا ہے دماغ میں کیا ہے مجھے کچھ پتہ نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جانتا ہوں تمہارے دل کے اندر کیا چل رہا ہے، یہاں تک کہ نماز جب پڑھتے ہو اگر میں آگے ہی دیکھ رہا ہوں لیکن دیکھ رہا ہوں کہ کون کتنا دل سے نماز پڑھ رہا ہے، اس کا دل کتنا نماز میں لگ رہا ہے، کتنا باہر لگ رہا ہے، آقا فرماتے میں ساری چیزوں کو دیکھتا ہوں، سمجھے نا؟ ساری چیزوں کو دیکھتا ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمہارے سارے کاموں کے رجوع ہماری، یعنی جو کہیں بھی چلے جاؤ آنا تو ہمارے پاس۔ کبھی ایک باپ بیٹے کی دھمکی دے نا جا جا، لیکن بیٹا جائے گا کہاں آئے گا تو ہی باپی کے پاس، کبھی دھمکی بھرے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم جو بھی کرو جہاں بھی جاؤ کچھ بھی کرو آنا تو میرے پاس ہی ہے۔ ایسا کوئی چاہے چاہو چاہے نہ چاہو تب بھی رب کی بارگاہ میں جانا پڑے گا، یہ سوچے یار اپنے کو کہاں جانا ہے تب بھی جانا پڑے گا، ورنہ یہ کافر لوگ جو ہے نا جلا کے راکھ کر دیتے ہیں تو اس کی ایک ہڈی ہوتی وہ نہیں جلتی، اس ہڈی وہ جلتی نہیں، اور اسی ہڈی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سب کو جمع فرمائیں، سب کو، کوئی چاہے جلا دیا گیا چاہے شیر کھا گیا سمندر میں مر گیا کہیں بھی، سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جمع فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا، دل میں خیال آیا آپ سمندر کنارے جا رہے تھے، دیکھا ایک دریا ہے، دریا پر ایک انسان پڑا ہوا، پانی آتا ہے تو مچھلیاں کھا رہی ہیں، سمندر کے کیڑے کھا رہے ہیں، اور جب پانی ہٹ جاتا تو یہاں جو زمین کے جانور وہ جا کے کھاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سوچنے لگے یا اللہ یہ سب کون کون جانور کھا کے جا رہی، انسان کو اللہ قیامت کے دن جمع کیسے فرمائے؟ اللہ نے فرمائے ابراہیم کیا تمہیں میرے اوپر یقین نہیں؟ کہ اللہ یقین تو لیکن میں دیکھنا چاہتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کو اللہ نے کہا کہ 4 پرندے لے لو، مرغ لیا، کبوتر لیا، کوا لیا، اس طرح کر کے آپ نے 4 جانوروں کو لیا، کہا سب کو کاٹ کاٹ کے منڈی اپنے پاس رکھو ان کا سب، اور سب کو کاٹ کے کچل ڈالو، بالکل قیمہ بنا ڈالو۔ سارے جو پرندے لائے تھے نا ان سب کا قیمہ بنایا، اور قیمہ بنانے کے بعد اللہ نے فرمایا 4 پہاڑ پہ رکھ دو، چاروں پہاڑ پہ مکس کر کے 4 پہاڑ پہ گوشت تھوڑا تھوڑا رکھ دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس منڈی کو اٹھاؤ، منڈی کو اٹھائے، کبوتر جیسے کبوتر نام لیا نا تو سارے چاروں جگہ سے اس کا جو گوشت وہی نکلا، آ کے منڈی سے لگا اور اڑنا شروع کر دیا، سمجھے؟ چاروں پرندوں کی اسی طرح لیا۔ تو اب آپ سوچیں تو کوئی کہاں بھی کھا جائے جنگل کا درندہ، پی جائے، کہیں سڑا دیا جائے، کچھ بھی کر دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما سب میری طرف آؤ، سمجھے نا؟ آپ سوچیں ذرا اگر کوئی آپ نے غلطی کی اور کوئی آپ سے پوچھنے والا اس کی بارگاہ میں کس طرح ہو، ٹینشن آتا ہے۔ تو آپ سوچیں رب تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی، آنکھ دیا، زبان دیا، ہاتھ دیا، پیر دیا، اس کا کوئی بدل نہیں ہے، کوئی بدل؟ اور اگر کسی کا ہاتھ کٹ جائے چاہے جتنا اوریجنل لا کے لگا دے، لیکن کوئی ارے ایک انگلی کی بات کرو، ایک انگلی تو کیا ایک ناخن کی بات کرو، کسی کا اللہ اگر ایک ناخن نکل گیا تو کیا کبھی وہ ناخن لا سکے؟ سمجھے نا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اتنی نعمتی عطا فرمائی، اس نعمت کے بارے میں پوچھے گا تو آپ کہاں استعمال کر رہے تھے، زبان کہاں استعمال کر رہے تھے، ساری چیزوں کا استعمال ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سزا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم